بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سپہ سالار مانا جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھے۔ وہ تاریخ انسانی کے واحد جرنیل تھے جنہوں نے سینکڑوں معرکوں میں شرکت کی اور کبھی شکست نہیں کھائی۔ وہ قریش کی شاخ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند تھے۔ ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بانجے تھے۔ 8 ہجری میں صلح حدیبیہ کے بعد مکہ سے مدینہ ہجرت کی اور اسلام لائے۔ اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 45 سال تھی۔ قبول اسلام کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے شام کے علاقے موتا کے مقام پر ہونے والی جنگ میں اسلامی فوج کے 3 قائدین کی شہادت کے بعد مسلمانوں کی کمان کی اور رومیوں کی 100 گنا بڑے لشکر کے مقابلے میں ثابت قدم رہے۔ وہ بذات خود اس شدت سے لڑے کہ ان کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ ٹوٹ کر گر گئی۔ آخرکار وہ کسی بڑے جانی نقصان کے بغیر رومیوں کو پسپا کر کے مجاہدین کو بحفاظت واپس لے آئے۔ اس کارنامے پر دربار رسالت سے انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب عطا ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ، غزوہ طائف، غزوہ حنین اور غزوہ تبوک میں اپنی قائدانہ صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مرتدین اور منکرین ختم نبوت کی سرکوبی اور عراق کی فتوحات کے آغاز میں ان کا کردار سب سے نمایاں رہا۔ ان کی شجاعت و بصالت دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، کوئی عورت خالد جیسا بیٹا پیدا نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شام کی فتوحات میں انہوں نے حریف پر اپنی جنگی مہارت کا سکہ اس طرح بٹھایا کہ دنیا انہیں ناقابل شکست تصور کرنے لگی۔ انہوں نے اپنی ٹوپی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند بال محفوظ کر رکھے تھے۔ اس کی برکات کو وہ اس طرح بیان فرماتے تھے، یہ ٹوپی پہن کر میں جس جنگ میں بھی شریک ہوا ہوں اس میں اللہ نے مجھے فتح نصیب فرمائی ہے۔ موت کا سامنا کرنا ان کے نزدیک ایک کھیل تھا، شہادت ان کی دلی مراد اور سب سے بڑی آرزو تھی۔ اسی تمنا کے پورے ہونے کی خاطر کبھی میدان جنگ سے پیچھے نہیں ہٹے۔ فرماتے تھے، میں یہ سوچ کر کبھی فرار نہیں ہوا کہ یا اللہ مجھے شہادت کا رتبہ دے یا فتح کی عزت سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کا یہ عالم تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے زہر لایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر اسے بے خوفی سے پی لیا اور ان کا بال بھی بیکا نہ ہوا۔ ایسے مقبول دعا تھے کہ ایک بار کوئی شخص شراب کا مشکیزہ لایا، آپ کو شہد کی طلب تھی، دعا کی، اے اللہ اسے شہد بنا دے۔ آنن فانن وہ شراب شہد میں تبدیل ہو گئی۔ عمر بھر جہاد میں گزار دی، یہی ان کی روح کی غذا تھی۔ اسی کو وہ سرمایہ آخرت اور اپنی نجات کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ فرماتے تھے، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے میں میرے بعد سب سے زیادہ امید والا عمل اور کوئی نہیں ہے کہ میں نے ایک پوری رات اس طرح گزاری کہ آسمان سے موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قابلیت کے قائل تھے، اس لیے کچھ عرصے بعد انہیں الجزیرہ کا حاکم بنا دیا، مگر 1 سال بعد وہ مستعفی ہو کر چلے آئے۔ 22 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ان کا مزار شام کے شہر حمص میں ہے۔ وفات کے وقت روئے دنیا کے اس دلیر ترین انسان کے
آنکھوں میں آنسو تھے، وہ فرماتے تھے میں موت کو ہر اس جگہ تلاش کرتا رہا جہاں وہ مل سکتی تھی۔ میں نے اتنی جنگیں لڑیں کہ جسم پر تھوڑی سی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں تلوار، نیزہ یا نیزے کا زخم نہ ہو، مگر افسوس کہ اس کے باوجود میں بستر پر مر رہا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سادہ اور مجاہدانہ تھی، جو ہاتھ میں آتا وہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ وفات سے پہلے اپنا اسلحہ اور گھوڑا بھی اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے وقف کرنے کی فصیحت فرما دی۔ آپ کی وفات کی خبر پورے عالم اسلام میں نہایت صدمے کے ساتھ سنی گئی۔ مرد تو کیا، عورتیں اور باندیاں تک اشک بار تھی۔ مدینہ منورہ کے ایک باندی بے ساختہ یہ اشعار پڑھ رہی تھی: اے خالد، جب مردوں کے چہروں کا رنگ بدل جاتا تو آپ تنہا 10 لاکھ سے زیادہ لوگوں کے لیے کافی ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار سنا تو فرمایا بالکل سچ کہا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی تھے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔